بتائیے سر، یہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد اسد قیصر صاحب یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جے یو آئی کی طرف سے تصاویر جاری کرنا یہ ایک نامناسب عمل تھا. تو سر کیا پارٹی قیادت کی طرف سے اس ملاقات پر کسی ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے؟ کیونکہ پہلے تو وضاحت کر دی گئی تھی کہ یہ ملاقات جو ہوئی ہے وہ تعزیت کے لیے ہوئی ہے، پھر دوبارہ اعتراض کرنا اور پھر دوبارہ اعتراض اٹھانا، سر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو میرا خیال ہے کہ اسد قیصر صاحب سے ظاہر کسی صحافی نے سوال کیا ہوگا تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہوگا، لیکن اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس میں ظاہر پختونوں کی روایات ہو یا بلوچوں کی روایات ہو یا ہمارے پورے پاکستان کی روایات ہو، کوئی آپ کا سیاسی مخالف ہو یا ایون دشمنی بھی کیوں نہ ہو، جہاں غم اور افسوس یا کہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی فوتیدگی ہو جائے تو وہ افسوس کرنے کے لیے ضرور جایا جاتا ہے اور جانا چاہیے بھی، ایک ہماری روایات ہیں. تو اور اس حوالے سے وہ گئے تھے، تو اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اس بات سے ہٹ کے میں کہہ رہا ہوں، شرمیلا صاحبہ جو کہہ رہی تھی کہ صرف وہ اکیلے مطالبہ کر رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. ہم تو سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، جو ہماری پٹیشن پہ نوٹس ہو گیا ہے اور جو ابھی 2 یا 3 تاریخ فکس ہے وہ ہماری پٹیشن پہ اوپر ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی پٹیشن کے اوپر ہے. ہم تو آلریڈی کہہ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو کچھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ہمیں تو صرف یہ ہے کہ ہمیں تو فیلڈ بھی نہیں مل رہا. لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، اور ارسپیکٹو کہ ہر پارٹی کو اجازت ہے. ہم نے تو 100 سے زائد مقامات پہ اجازت مانگی، ہمیں کسی جگہ پہ الاؤ نہیں کیا. ہمیں 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے جگہ مانگی. ہمارے ساتھ صرف ایک جگہ پہ وہ بھی الاؤ کیا، کانا میں، لاہور میں، اور وہ بھی ہائی کورٹ کے آرڈر سے، اور وہاں بھی ہمارے لوگوں کو گرفتار کر چکے ہیں. بالکل، اور اس پر میں بھی بات کر چکی ہوں. آپ مجھے بتائیے، ابھی جیسے آپ نے ملاقاتوں کی بات کی ہے تو پی ٹی آئی آئندہ ہفتے سے دیگر سیاسی جماعتوں سے روابط کے شیڈیول کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ کر رہی ہے. سر، جو آپ لوگوں کی ذیلی کمیٹی میں یہ سارا فیصلہ ہوا ہے، کن جماعتوں سے آپ لوگ ملیں گے اور ان ملاقاتوں کے مقاصد کیا ہوں گے؟ کیا کسی انتخابی اتحاد وغیرہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، پہلے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، انتخابی اتحاد تو ہمارا آؤٹ آف کوسچن ہے. ہم نے کسی سے کوئی انتخابی اتحاد نہیں کرنا. دوسری بات، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہمارا ووٹ ہے، سب سے زیادہ پاپولرٹی ہے، سب سے مقبول جماعت ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. سر، پہ ملاقاتیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ دیکھ رہے ہیں اس کو سپریم کورٹ کے سن لیں نا، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہم انحصار کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے جس دن آرڈر کر دیا کہ تاریخ دیں، اور اس کے بعد ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ہم نے آلریڈی بھی مطالبہ بھی کیا ہے، لکھ کے بھی دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور تمام کنسرنڈ لوگوں کو. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، اب آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی مس ایڈوانٹیج اور اس طرح کے ایڈونچرز کی، کہ جہاں آپ اس وقت بدترین معاشی تباہی کے ساتھ آپ پھر ایک ہائیبرڈ نظام صرف نہیں، آپ ایک سب سے مقبول پارٹی کو کرش کرنے کی نیت سے تمام وہ حربے استعمال کر رہے ہیں جو کہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ سوچنا پڑے گا اور ان کو اپنے پالیسیز پہ ریکنسیڈر کرنا پڑے گا. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے، پولیٹیکل پارٹیز سے بات کرنا اس حد تک ابھی تک ہمارا کوئی فیصلہ حتمی نہیں ہوا. یہ ہمارے اسد قیصر صاحب پولیٹیکل جو ہماری کمیٹی ہے کور کمیٹی کی، اس کے وہ سربراہ ہیں. ان کی ریکمنڈیشنز آئیں گی، کور کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور جو پالیسی آئے گی آپ کو آفیشلی ہم انفارم کریں گے. سو فار ایز ٹل ٹوڈے ہم نے کوئی پالیسی فائنلائز نہیں کی. بات سے تو میں اگری کرتی ہوں. شرمیلا صاحبہ، پیپلز پارٹی کے بیان کو تحریک انصاف کی جانب سے بڑا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. کیا عمران خان سے کوئی انتخابی اتحاد ممکن ہے؟ گو کہ یہ بات پہلے ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ کرن، دیکھیں، اس معاملے میں اتحاد کی بات نہیں ہے. اٹ از اونلی فیئر کہ اگر آپ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں تو اس کا پری ریکوزٹ کیا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ، اور وہ ہر کسی کے لیے. ہمارے لیے تحریک انصاف بھی از اندر پارٹی. ہم وی ول سے دا سیم اباؤٹ جماعت اسلامی ایف یا ایم کیو ایم یا پی ایم ایل این، کہ ہر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ہے. اگر کسی بھی جماعت کو آپ الیکشن سے باہر رکھتے ہیں یا اس کے اوپر کسی قسم کی قدغن لگاتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی زور زبردستی کرتے ہیں، تو اس ملک میں جو الیکشنز ہیں دے ول بیکم کویسچنیبل. اس پہ بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا. وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے. ظاہری بات ہے وہ جماعت بھی اعتراض کرے گی اور پھر وہی نعرے لگیں گے، پھر وہی احتجاج ہوگا کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے. تو کسی بھی جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنا، اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا، یہ زیادتی ہوگی، نہ صرف اس ملک کے ساتھ بلکہ الیکشن کے پروسیس کے ساتھ اور اس عوام کے ساتھ. ہر کسی کو موقع دیں. لیٹ دا پیپل میک دیئر چوائسز نا. بیلٹ کو عزت دیں. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، پیپلز پارٹی کو شکوہ ہے وفاق اور سندھ میں انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے. شرمیلا صاحبہ،
سندھ میں ایم کیو ایم کو اس حوالے سے بڑے تحفظات ہیں. خالد مقبول صدیقی کہہ رہے ہیں کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, یعنی جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہ وہاں چلا رہا ہے. دیکھیں جی, سندھ کے اندر جو اس وقت حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ باقی صوبوں میں تمام ترقیاتی کام جاری ہیں, سندھ میں بند کر دیے گئے ہیں. اچھا, ان میں وہ کام ہیں جو تعمیر کے حوالے سے ہیں اور وہ سیلاب زدگان کے گھروں کے حوالے سے وہ رک گئے. اب 4 دیواریں کھڑی ہیں, چھت نہیں لگا سکتے کیونکہ فنڈز روک دیے گئے ہیں. یہ وہ بیچارے غریب لوگ متاثر ہو رہے ہیں جن بیچاروں کا, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں. اچھا شعیب صاحب, مجھے بتائیے, اڈیالہ جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں جو بھی ان کی جانب سے سہولیات مانگی گئی تھی وہ ان کو دے دی گئی ہیں, اور خان صاحب بھی اس حوالے سے مطمئن ہیں, اور سائفر کیس کی سماعت میں انہوں نے عدالت کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا ہے. دیکھیں, سائفر کیس کا جہاں تک تعلق ہے ہمارا, تو وہ جیل ٹرائل کے اوپر ہم نے چیلنج کیا ہے کہ اس کو جی میں نے کہا کہ جہاں تک تعلق ہے نا سائفر کے ٹرائل کا, اس کے اوپر تو ہمارا اعتراض ہے کہ جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا, یہ اوپن کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے. آپ خفیہ ذریعے سے آپ کسی کو کوئی ملٹری کورٹ ٹرائل تو ہے نہیں کہ آپ جیل کے اندر بند کر کے اور اپنی مرضی کے گواہان لے جا کر کے تو آپ اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں. اس کو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے. اب خان صاحب کے جہاں تک تعلق ہے, ابھی لیٹسٹ جو پوزیشن ہے, ابھی انہوں نے رپورٹ جمع کرائی ہے, اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوئی. لیکن اگر قانون قاعدے کے مطابق ان کو جو ان کی تھیں خدشات, ان کی چونکہ فیملی کی طرف سے تھا, ان کی مسز کی طرف سے تھا, اور انہوں نے اگر پٹیشن فائل کی ہے, اور وہ ہم نیکسٹ ملاقات کے بعد ہم آپ کو اسی تناظر میں ایک اور سوال لیجئے گا شعیب صاحب. یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو وائس چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جس کمرے میں انہیں رکھا گیا ہے وہ جیل میں موجود پھانسی گھاٹ کے قریب ہے, اور ان کے کمرے کی جو کھڑکی ہے وہ بھی پھانسی گھاٹ کی طرف کھلتی ہے. کمرہ بہت چھوٹا ہے, لیکن تحفظات کے باوجود انہیں دوسرے بیرک میں منتقل نہیں کیا جا رہا. سر یہ بات درست ہے؟ میری تک انفارمیشن پہنچی ہے, اور وہ انفارمیشن یہی ہے جو آپ نے دی ہے, لیکن میں کوئی تحقیق اس لیے نہیں کر سکتا کہ میری ڈائریکٹ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی. فرزا صاحب, آپ ذرا مجھے بتائیے کہ فواد چودھری صاحب کا کیا اسٹیٹس ہے استحکام پاکستان پارٹی میں؟ دیکھیں, فواد چودھری صاحب استحکام پاکستان پارٹی میں آئے, باضابطہ طور پہ شامل اور لیڈرشپ سے ملاقاتیں کی, اور جو ان کا ہمارے ساتھ اس وقت کمیونیکیشن ہے کہ ہی از پارٹ آف آئی پی پی, لیکن جو ساتھ اس کے سوشل میڈیا کی خبریں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ تانکا جھانکی ادھر ادھر بھی کر رہے ہیں, تو اس صورتحال سے وہ چونکہ ایک کنفیوژن کا شکار مائنڈ سیٹ جو ہے, وہ جب تک اس میں کلیئرٹی نہیں آتی ہے وہ کسی پلیٹ فارم پہ ڈلیور اور پرفارم نہیں کر سکتے. تو ہم چاہیں گے کہ وہ فل کلیئرٹی کے ساتھ آئی پی پی کا حصہ بن کے فرنٹ رنر کے طور پہ کام کریں, اور اس ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ایک ون آف دی امپورٹنٹ انڈیویجول جس کا ایکسپیرینس بھی ہے, ایکسپوئر بھی ہے, اور دونوں صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس ملک کے وجود کے اوپر جو زخم آئے ہیں, اور انہوں نے بھی اس زخموں کو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اپنے زہریلے بیانیے سے رول ادا کیا ہوا ہے, اس پہ مرہم رکھیں اور آگے دیکھیں, کیونکہ سیاست میں پیچھے نہیں دیکھا جاتا, آگے دیکھا جاتا ہے. جو بھی آ رہے ہیں خاص طور پہ فواد چودھری صاحب کی کلیئرٹی ضرور آنی چاہیے.